مطلب بیانات وغیرہ کرتے ہیں، تقریر وغیرہ کرتے ہیں، وہ ان تقریروں میں، ان بیانات میں کچھ ایسے واقعات یا ایسی کوئی سٹوری ڈسکس کر دیتے ہیں نا کہ ہماری جو نئی نسل ہے یا جو فریش مائنڈیڈ پیپل ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ اس وقت سن کے واہ واہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے کہ بھائی یہ جو علامہ صاحب نے جو بات کی ہے، مولوی صاحب نے جو بات کی ہے، کیا یہ قرآن اور حدیث سے یا کسی کتاب سے ثابت ہے کہ یہ اپنی طرف سے میرا مطلب بیان کر رہے ہیں. تو ان کے متعلق میرے کچھ سوالات تھے کیونکہ تحقیق جو ہے نا وہ آپ پہ ختم ہے، آپ کے بعد اس طرح کی تحقیق کو کرتا نہیں. آپ اگر جواب دیں تو میں ظاہر ان کو سمجھاؤں، ان کو بتاؤں کہ یار دیکھو فلانی چیز مولوی صاحب نے کہانی کرائی ہے اور فلانی چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ ایک مطلب ایک سچا واقعہ، ایک سچا عمل ہے. تو اس کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا کیونکہ تحقیق جو ہے نا وہ آپ سے ایک کریٹک سوال جو ہے جواب مل سکتا ہے. جی سر بولیں. سر میرا پہلا سوال یہ ہے نا کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں صرف 4 کیوں نازل کی ہیں؟ باقی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں نہیں دی؟ دیکھیں یہ کہ کتابیں صرف 4 ہیں، اس کے علاوہ بھی ان پہ وحی، جو انبیاء پہ وحی آئی ہے نا، ان کے پاس جو وحی آتے تھے وہ، یہ مجھے نہیں معلوم کہ صرف 4 کتابیں معلوم ہیں، مشہور ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، زبور ہے، یہ 4. اس کے علاوہ ان پہ صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہیں، اور انبیاء بہت سارے ہیں جن پر وحی اللہ کی جانب سے آئی. ان کی کہانی نہ قرآن میں نہ سنت میں ہے. ان کے پاس جو وحی آتی تھی کس صورت میں تھے ہمیں نہیں معلوم. یہ ایک طرف سے یہ کہ کوئی حصر ہو کہ 4 ہی کتابیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کا مجھے نہیں معلوم میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام کو اس کا علم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء ہوتے تھے کہ وہ دوسرے انبیاء کی شریعت پہ ہوتے تھے نا. پرانے ایک نبی ہے مثلا حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ، ان کے احکام کو لوگوں کو، ان کے حلال حرام کو لوگوں کو سناتے تھے. ان کا اپنا کوئی شریعت نہیں تھا. حضرت یعقوب اسی طرح تھا، اسحاق اسی طرح، اسماعیل اسی طرح تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ بعض انبیاء جو ہیں ان کے پاس اپنی شریعت ہے، بعض انبیاء کی انبیاء علیہ السلام کی شریعت نہیں ہے، لیکن وہی سب کے پاس آتا تھا. اب وہ وہی جو ان کے پاس آتا تھا انہوں نے کتابی شکل دے دی نہیں دی، اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم. یہ ان کی کتابیں ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس. دیکھیں ہمارے پاس اب کتاب کافی میں ایک باب ہے کہ جتنے بھی وحی آیا ہے آدم سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ سب، ان سب کا علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. تو ہمارے ہاں بہت سارے احادیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بہت دفعہ جو پرانے انبیاء تھے نا ان کی دعاؤں کو وہ اپنے سریانی زبان میں، دوسری زبان میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھتے تھے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے اور روتے تھے اللہ تعالیٰ. اور لوگ پوچھتے تھے کہ یہ سریانی زبان میں، فرماتے تھے اس نبی کی دعا ہے، پرانے انبیاء کے اللہ کی، جو اللہ کے سامنے جو ان کا راز و نیاز تھا وہ پڑھتے تھے. تو یہ ہے. جی سر بہت شکریہ. اچھا سر اگلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا جو تخت لایا وہ ایک بندہ تھا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. تو سر یہ تو ایک ان لاجیکلی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب، وہ اس بندے کا ذکر بھی کیا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ بندہ کون ہے. تو کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ بندہ آصف ابن برخیا ہے نا. آصف ابن برخیا وسیع تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور اس کے پاس کتاب میں سے ایک تھوڑا سا ایک قطرہ علم کا تھا. تو اس کے پاس یہ کرامت تھی کہ اس نے بلقیس کے تخت کو ایک پھلک مارنے سے پہلے، یعنی ایک پھلک مارنا جو ہے نا وہ 1 سیکنڈ سے بہت کم ہوتا ہے، یعنی 1/10 of a second، اس طرح بہت ہی کم عرصے میں وہ ادھر لے کے آیا. تو وہ موجود ہے، اس کا نام آصف ابن برخیا ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصی تھا. بہت شکریہ. اچھا سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، اس میں ہم درود ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ ہی اللہ واللہ اس کا مجھے نہیں معلوم کہ ہم درود میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیونکہ انبیاء میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو شرف عطا فرمایا ہے کہ ان میں نبوت رکھا ہے اور ان میں امامت رکھا ہے. تو حضرت نبی، ہم جب دعا پڑھتے ہیں کہ جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ نعمت نازل فرمایا، اسی طرح محمد و آل محمد علیہ السلام پہ نعمت عطا فرما. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی سبب کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، یعنی میری نظر سے نہیں گزری کہ حدیث میں اس کا سبب بیان کیا گیا ہو کہ وجہ کیا ہے. لیکن جو ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے انبیاء سے افضل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور نبوت ان کے خاندان میں ہے، امامت ان کے خاندان میں، ان کے خاندان میں بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، بہت سارے خلفاء گزرے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے.
اچھا سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم سنتے آئے نا علماء سے کہ شیطان مطلب مغرور ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا محبوب فرشتہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس کے مغرور ہو گیا تھا، مطلب متکبر ہو گیا تھا. تو سر یہ کیا چیز تھی کہ اتنی سالوں کی اس کی عبادت اور وہ ایک وقت میں ضائع ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا ہو گیا صرف ایک سجدے کی وجہ سے؟ تو یہ جو ہم نے کہا نا کہ وہ اللہ کا محبوب فرشتہ تھا، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. وہ محبوب بھی نہیں تھا اور وہ فرشتہ وہ بھی یہی نہیں تھا. بات. وہ جن میں سے تھا، لیکن وہ عبادت کرنے کی وجہ سے وہ فرشتوں کی مقام تک پہنچ گیا تھا. تو وہ اور قرآن نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس غرور آیا تھا نا. اس نے قیاس کیا، اس نے اللہ کے حکم نہیں مانا. حکم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا اور اللہ کے حکم کو بجا لانا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ میرا محبوب بندہ ہے، میرا خلیفہ، اس کے سامنے سجدہ کر. اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. اس کے اندر جو انانیت ہے، اس کے اندر جو تکبر ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم نہیں ہوا، اور اللہ کے ولی کے سامنے اور اللہ کے خلیفہ کے سامنے اس کے سامنے اس نے سر نہیں جھکایا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں ویسے سجدہ کروں گا تیرا، لیکن اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مردود فرمایا، اس کو لعنت کی وہاں سے نکال دیا اور فرمایا شروع سے کافرین میں سے تھا. یعنی پتہ چلا کہ اس کی عبادت، ساری عبادت شروع سے صاف نیت کے ساتھ نہیں تھا، پاک نیت کے ساتھ نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ہی مقام بڑھانے کے لیے یہ عبادت کر رہا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلا. تو یہ ہے شیطان کی کہانی. قبلہ ایک یہ ہم ایک اور واقعہ سنتے رہتے ہیں نا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، تو ان کی جو عصر کی نماز ہے وہ قضا ہو گئی تھی. تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے ایسے کہا کہ میری ایسے اذان قضا ہو گئی ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس پیچھے بلا لیا تھا اور عصر کا وقت واپس لے آئے تھے. تو کیا یہ اتھینٹک بات ہے کہ یہ ویسی کوئی سٹوری ہے؟ بالکل نہیں، یہ رد الشمس کا واقعہ ہے. بالکل صحیح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، امام علی علیہ السلام کی جو نماز عصر ہے وہ تیری طاعت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وجہ سے قضا ہو گئی ہے. تو یا اللہ سورج کو پلٹا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج پلٹ گیا ہے. امام علی علیہ السلام نے نماز عصر پڑھی ہے، سورج دوبارہ غروب ہوا. یہ رد الشمس کا واقعہ ہے. جی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. بس میرا لاسٹ سوال یہ ہے کہ جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں، تو فرعون عطیہ کی آپس میں یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. تو یہ غلط ترجمہ ہے نا، الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. یہ غلط ترجمہ ہے کہ نیک عورتیں نیک مردوں کے. اس طرح نہیں ہے. نیک کلمات نیک لوگوں کے لیے. نیک کلمات جب آپ اچھی باتیں کرتے ہیں نا، تعریف کرتے ہیں، تو یہ صرف اس کا مستحق کون ہے؟ اچھے لوگ ہیں. اور بری کلمات، بری باتیں، مثلا ایک شخص کو کہتے ہیں فراڈی ہے، جھوٹا ہے، زناکار ہے، حرام زادہ ہے، یہ الفاظ نیک لوگوں کے لیے جھوٹ ہے. لوگ نے اگر ایک نیک آدمی کے لیے، مومن آدمی کے لیے کہہ دیں نا، اس کے لیے تہمت ہے. فراڈی لوگوں کے لیے، خبیث لوگوں کے لیے، ان کے لیے مناسب ہے، ان کے لیے سچ ہے. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہے اور جو اچھے مرد ہیں وہ اچھے عورتوں کے لیے. قرآن کے الفاظ یہ الخبیثات للخبیثین. خبیثات اب اس کا ترجمہ آپ عورتوں سے کر دیں یا خبیث کلمات سے کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اصل ترجمہ ہے خبیث کلمات ہے، بری باتیں. اس کا مستحق کون ہے؟ برے لوگ. والطیبات للطیبین. اور اچھی باتیں، طیب باتیں، پاکیزہ باتیں، تعریف کی باتیں، یہ مومنین کے لیے، اہل ایمان، طیب لوگوں کے لیے. اس کا اصل ترجمہ یہ بنتا. وَإِلَّا دنیا میں تو بہت ہے نا. فرعون کی بیوی جو ہے وہ پاکیزہ عورت تھی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بری عورت. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا سر، بس لاسٹ سوال ہے. دیکھیں کہ جب کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی کا پورا ایک مطلب جو سرکل ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ دیتے ہیں کہ یہ کیسے پیدا ہوگا، اپنی زندگی کیسے گزارے گا، اس کی موت کیسے آئے گی. تو دیکھیں قبلہ کہ جب کوئی بندہ قتل ہوتا ہے یا جو بندہ دوسرے بندے کو قتل کرتا ہے تو وہ قاتل بھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مقرر کیا ہوتا ہے نا کہ بھائی فلانا بندے کو قتل کرے گا. تو پھر روزہ جزا والے دن وہ بندہ مجرم کیسے ہوا؟ وہ تو اللہ کی ایک تقدیر تھی نا. تو پھر وہ مجرم کیسے ہوگا؟ تو وہ تقدیر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم ہے کہ فلان شخص یہ کام کرے گا. جیسے ابھی مجھے پتا ہے کہ کل سورج 7 بجے طلوع ہوگا. اب میں سورج کو، مجھے پتا ہے کہ سورج طلوع ہوگا کل 7 بجے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو طلوع کروا رہا ہوں. یہ میرا فعل ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آج ہم کیا کھانا کھائیں گے، ہم کتنے بجے نماز پڑھیں گے، ہم کتنے بجے سوئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں کہ ہم مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہم پتا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے
2 بجے نماز پڑھیں گے، 3 بجے کھانا کھائیں گے اور پھر رات کو مثلا 9-10 بجے کے بعد سو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. کہ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے کریں گے. تو جو بھی شخص قتل کرتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قتل کرے گا، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنے چوائس سے، جیسے آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہو نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا آج کیا کام کرے گا، آج ورزش کرے گا، آج مثلا وہ گیم کھیلے گا، آج اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کہیں گپ شپ لگائے گا. تو یہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کو مجبور کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو اس کا پروگرام کا اچھی طرح سے علم ہے. ہمارا علم ناقص ہے، ہم زیادہ پیشگوئی نہیں کر سکتے نا. ہمارے بعض چیزوں کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں دوسرے کے بیہیویئر کے رابطے سے، لیکن کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے تو بہت دفعہ ہماری پریڈکشنز غلط ثابت ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ اس کو بخوبی پتہ ہے کہ حسن اللہ یاری آج کتنے بجے کھانا کھائے گا، کتنے بجے نماز پڑھے گا، کتنے بجے سوئے گا، بخوبی اللہ کو پتہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مجبور ہوں. اللہ کو یہ جو علم ہے یعنی میں جو اپنے چوائس سے کتنے بجے کھانا کھاؤں گا، میں کتنے بجے سوؤں گا، میں کتنے بجے اٹھوں گا، یہ وہ اس کو پتہ ہے. تو یہ میرے لیے کوئی کوورژن پیدا نہیں کرتا، کوئی جبر پیدا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. میرے چوائس یہاں پہ، میرا اختیار جو ہے یہاں پہ ضائع نہیں ہوتا، میں وہی اپنے چوائس سے کر رہا ہوتا ہوں. کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قتل کرے گا. اب آپ کو بھی پتہ چل سکتا ہے کہ فلان شخص کسی کو قتل کرے گا، وہ تو اس کو حتماً قتل کر دے گا نا. آپ کو پتہ ہے فلان شخص اگلے دن کسی کو قتل کرے گا. اگر آپ کو پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ مختار نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ کچھ. اوکے، مہربانی، بہت مہربانی.